ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل زندگی میں ایک بار کر لیا، اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے، تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ ایک بدو نے سنا تو اپنی زبان سے وہ مبارک کلمات کہہ ڈالے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سنے تو فرمایا، میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا رب، یہ بندہ پوری زندگی گناہوں سے لت پت رہا۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے، چپ ہو جاؤ، اس نے بھول کر ہی صحیح پکارا تو ہے، اس لیے تم گواہ رہنا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلط تو نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پہ استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتویں سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کو جواب میں لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے، تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ فرشتوں نے کہا، اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کر رہا ہے۔ دھوکے سے اس کی زبان سے یا صمد نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے؟ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا تو اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا تو اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجات پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیا کرو، تو آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اسے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور گناہ کی تلافی کی کوشش کرے، یعنی اگر نماز قضا کی تو اب ادا کرے، چوری کی یا رشوت کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت و فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں باکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، رب تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے در بے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہیں باغات اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت، استغفر اللہ اور ذکر والے الفاظ سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کہنا چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میں تجھے تیری ماں سے 70% زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پکار تو صحیح، تو ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں 70 مرتبہ جی کہتا ہوں۔ مانگ کر تو دیکھ، میں غفور الرحیم ہوں، تم پر رحم کروں گا۔ تو توبہ کرے گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جنت کا سوال کرے گا، میں عطا کروں گا۔ بس تو دل سے توبہ استغفار کر کے تو دیکھ، میں تیرے نصیب کیسے جگاتا ہوں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔